بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ہماری گفتگو اس آیہ کریمہ پر ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے محبت و مودت اہل بیت کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ اجر رسالت ادا ہو نہیں سکتا جب تک پنجتن پاک سے اہل بیت سے محبت و مودت نہ کریں۔ اور گزشتہ پروگرام میں عرض کیا گیا کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ اہل بیت معصوم ہیں ہر خطا سے، ہر گناہ سے، اس لیے ان کی محبت عین عبادت ہے۔ اور اس کے لیے دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پاک کیا ہے ہر نجاست سے، ہر خطا سے۔ تو یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، صرف اہل بیت کے لیے مخصوص یہ مقام اللہ پاک نے عطا کیا ہے کہ اہل بیت کو پاک کرنا، خدا نے کہا کہ یہ میرے ارادے سے اس کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ارادے میں کوئی دیر نہیں ہوتی، جب ارادہ کیا کن فیکون، پوری کائنات ہو گئی۔ یہ فضیلت بھی اہل بیت کی ذات مقدس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری آیت جو ہے آیہ مباہلہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے جب ان غیر مسلمانوں سے، عیسائیوں سے جب مباہلہ ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں لے گئے، بلکہ پروردگار نے حکم دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار نے جب حکم دیا مباہلے کا تو کن کو لے کر گئے؟ بیٹوں کی جگہ پر امام حسن حسین علیہ السلام کو لے کر گئے، اور بیٹی کی جگہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے، اور نفس کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گئے۔ یعنی یہ مقام بھی صرف پنجتن پاک کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، کہ بغیر جنگ کے اتنی عظیم کامیابی ہو گئی کہ اسلام میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ سارے عیسائی جو ہیں وہ تسلیم ہو گئے، انہوں نے مان لیا کہ ہم یقیناً ہستیوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا مقام ہے، کوئی اور جتنا بھی کسی مقام پر بھی کوئی پہنچ جائے اہل بیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں قل لا اسألکم میں اللہ نے ان کی محبت کو واجب کیا۔ انما یرید اللہ، سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں اللہ نے ان کی طہارت کی ضمانت دی ہے، اور یہاں مباہلے میں پروردگار نے بتلایا یہی وہ ہستیاں ہیں جب آگے آگے رہیں گی تو اسلام کی کامیابی ہوگی۔ اب ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار طاقتیں دی ہیں لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اور دنیا آخرت میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم معرفت النفس حاصل کریں، کہ یہ حدیث بار بار بیان کی گئی من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی اے انسان تیرے اندر بے پناہ چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، اور ہمارا عنوان بھی ہے کہ ڈسکور یور برینز ہڈن پاور، یعنی آپ ڈسکور کریں، معلوم کریں کہ اللہ نے آپ کے دماغ کے اندر کتنی عجیب و غریب طاقتیں انسان کو عطا کی ہیں، اور یقیناً ہم لوگ انہیں استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ بھی آپ نے فکر کیا آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، دنیا میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ سارے امور جو ہیں آپ کی فکر سے ہیں۔ اور اسی طرح سے ڈسکور یور سولز ہڈن پاور، جو اللہ پاک نے آپ کو روح عطا کیا ہے جس کے اندر بے شمار طاقتیں ہیں، حتیٰ کہ پروردگار نے کہا قل الروح من امر ربی، روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اے انسان یہ عظیم الشان نعمت ہے، اس سے فائدہ حاصل کر، تیری زندگی بدل جائے گی، ایک عظیم انقلاب اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، ایک تو عظیم انقلاب معاشرے میں پیدا کر سکتا ہے اگر ان طاقتوں کو تو ڈسکور کر لے، معلوم کر لے۔ اب دیکھیے وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم ان طاقتوں سے محروم ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہمارے وجود کے اندر ہیں، لیکن اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ روح ہمارے اندر ہے، برین ہمارے اندر ہے، ہم دوسری چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، زبان کو، پیٹ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، مگر فکر کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی ہم نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے فکر نہیں کیا۔ جب حدیث کرے 1 گھنٹہ فکر کرو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔
کیوں، وجہ کیا ہے؟ اب یہاں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے عرفہ میں اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں انسان ڈسکور نہیں کر سکتا، 70 سال ہو یا 100 سال عمر ہو، لیکن جب تک ہم اہل بیت کے فرامین پر، قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم کسی بھی روحانی طاقت کو ڈسکور نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، محروم رہیں گے اور ایسے ہی قبر میں چلے جائیں گے ناکامی کے ساتھ۔ لہٰذا مولا حسین کیا فرماتے ہیں، کیوں ہم نہیں دیکھتے؟ اب ہمارے اندر برین ہمارے اندر ہے، مائنڈ ہمارے پاس ہے، روح ہمارے پاس ہے، مگر ان کی طاقتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام فرماتے عمیت عینن، اللہ اکبر، اندھی ہے وہ آنکھ، وہ انسان، ان کی باطنی آنکھ اندھی ہے۔ کون؟ وہ انسان دیکھ نہیں سکتا، وہ انسان اندھا ہے، برین کے پاورز کو نہیں دیکھ سکتا، روح کی طاقتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ مولا حسین سے پوچھے کون اندھا ہے جو نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا جو انسان خود کو خدا کے حضور میں حاضر نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو ہوئی تھی اور مولا حسین نے اصل وجہ بتائی کہ جو انسان خود کو خدا کے حضور میں حاضر نہ سمجھے وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے، وہ مائنڈ کے پاورز کو ڈسکور نہیں کر سکتا، وہ روحانی طاقتوں کو ڈسکور نہیں کر سکتا۔ اگر ڈسکور کرنا ہے تو چابی یہی ہے جو مولا حسین بتا رہے ہیں، کلید یہی ہے، کی یہی ہے، مفتاح یہی ہے۔ کیا چابی ہے؟ ان کمالات کی چابی کیا ہے؟ مراقبہ۔ مراقبے کا ذکر قرآن میں بہت ہوا، ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ مراقبے کے بغیر، یعنی جسے ہم آج لوگ اسے میڈیٹیشن کا نام دیتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے، معمولی میڈیٹیشن کے ذریعے سے برین کے اندر اتنی طاقت آ سکتی ہے، آپ کینسر سیلز کو ختم کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے 40 یونیورسٹیوں میں باڈی مائنڈ میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ کھل چکا ہے۔ اور یہی نقطہ جو ہے مولا حسین بتا رہے ہیں کہ مراقبے کے بغیر اندھی ہے وہ آنکھ، یعنی قلب کی آنکھ، اندھا ہے وہ انسان، اس کا دل اندھا ہے جس کے پاس مراقبہ نہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ یعنی خود کو خدا کے حضور میں نہ سمجھنا۔ اب اس مراقبے پر ذرا چند آیتیں سن لیں، آپ دیکھیں کہ قرآن میں کس قدر اہمیت ہے اس موضوع پر۔ سورہ مبارک ہے حدید، سورہ کا نمبر 57، آیت کا نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ اکبر، خدا تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی چلے جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر گھر میں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، جنگل میں ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، آفس میں خدا تمہارے ساتھ ہے، اسکول، ہر جگہ۔ نحن اقرب، نحن اقرب، اللہ اکبر، خدا سب سے زیادہ قریب، حتیٰ کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ یہ مراقبہ ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ علق میں فرمایا 96 سورہ کا نمبر، آیت کا نمبر 14، الم یعلم بان اللہ یرا۔ اے انسان تو کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ تو ہمیشہ خدا کے حضور میں ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہے تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اکبر، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اے انسان تو جس حالت میں بھی ہے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر دوسری سورہ مائدہ کی 117ویں آیت میں کہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔ اے خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اے خدا تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہم ہوں۔ عزیزان گرامی، یہی مراقبہ ہے، اور ان تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان یہ حالت پیدا کر لے۔ یہی اصل کنجی ہے کامیابی کی۔ اگر ہم یہ حالت پیدا کر لیں تو عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، یقیناً ڈسکور کر سکتے ہیں۔ یہ کلید ہے، ہم برین کے پاورز کو بھی ڈسکور کر سکتے ہیں، دماغ کی طاقتوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور روحانی طاقتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ضد میں جو چیز ہے وہ ہے غفلت۔ غفلت اصل میں ہماری ناکامی اور نامرادی۔ دیکھیں لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں، کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اگر یہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے سمجھیں، معرفت النفس کو حاصل کریں کہ آپ کیوں ڈپریشن میں ہیں، کیوں پریشان ہیں۔ آپ دیکھیے، پریشانی کا تعلق خیال سے ہے، پریشانیوں کا تعلق خود انسان کے اندر سے ہے۔ انسان سمجھتے ہیں باہر ایک حادثہ ہوا تو ہم پریشان ہو گئے، نہیں، حادثہ تو ایک معمولی سبب ہے، اصل انسان کی سوچ کیا ہے۔
اصل انسان کیسے سوچتا ہے؟ ہم جو پریشان ہوتے ہیں کیوں؟ قوہ خیال ہمیں پریشان کرتا ہے، یعنی یہ قوہ خیال جو ہر ایک انسان کے اندر ہے. آپ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے، کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ 24 گھنٹے میں کتنے خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں. کم سے کم سوتے ہوئے بھی خیالات کا سلسلہ جاری ہے. قوہ خیال میں کم سے کم دن میں رات میں ملا کے لوگوں نے تحقیق کی ہے، ڈاکٹریٹ حاصل کی اس قوہ خیال پر، کہ اصل جو پریشانی کا سبب ہے، ڈپریشن کا سبب ہے، وہ انسان کا خیال ہے. یعنی چینج یور تھنکنگ چینج یور لائف. اگر آپ خیال کو پاک کر لیں آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. 30,000 تحقیق کرنے والوں نے بتلایا کہ 30,000 خیالات دن اور رات میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں. اب بتائیے 30,000 خیالات. ابھی آپ کو گھر کا خیال ہے، پھر آپ کو روٹی کا خیال ہے، پھر آپ کو پانی کا خیال ہے، پھر کسی دوست کا خیال ہے، پرانا خیال. دن اور رات میں 30,000 خیالات جو آپ کے ذہن میں. ایک بتائیے 30,000 کوئی معمولی خیالات نہیں ہے، یہ ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے. کیونکہ قوہ خیال ہمیشہ حرکت میں، ہمیشہ حرکت میں، 1 منٹ کے لیے رکتا نہیں ہے. مگر یہ انرجی، آپ کی طاقت ویسٹ ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. فضول خیالات، ایندھن کے خیالات، گدھے کے خیالات، گھوڑے کے خیالات، سواری کے خیالات، گاڑی کے، بیکار خیالات میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں. مگر یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے. یعنی دل کا دھڑکنا کبھی رکے تو انسان مر جاتا ہے. دل کے دھڑکنے کی طرح قوہ خیال کبھی بھی رکتا نہیں، مسلسل رہتا ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، اگر روح کی طاقتوں کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں یا اپنے برین کی طاقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں. قوہ خیال یعنی مسلسل یہ خیالات ضائع ہو رہے ہیں، ردی خیال، بیکار خیال. بلکہ یہی خیال، کبھی گناہ کے خیال، کبھی حسد کے خیال، کبھی کسی کے خلاف، ساری وقت برباد ہو رہا ہے، انرجی برباد ہو رہی ہے. مسلسل خیالات حرکت میں ہیں. لیکن اگر یہ حرکت اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ مزین ہو جائے، زینت بخش دیں، اگر اسی حرکت کو السیر الی اللہ، جسے قرآن نے کہا، ایک مرتبہ حدیث اور قرآن نے کہا السیر الی اللہ، اے انسان انہی خیالات کو اگر تو خدا کی طرف متوجہ کر لے، اہل بیت کی طرف متوجہ کر لے تو تجھے ایک معراج ملے گی، ایک عظیم الشان مقام ملے گا. کس قدر عظیم الشان یہ نعمت ہے کہ بغیر زحمت کے ایک ذکر جو ہے زبان سے ہے. ممکن ہے زبان سے ذکر آپ کریں مگر خیال کہیں اور. اب علماء فرماتے ہیں کہ خیال کو ذکر کرنے کی عادت دیں، کیونکہ جب خیال ذکر کرے گا تو کبھی آپ تھکیں گے نہیں، آپ دائم ذکر کریں گے، ہمیشہ ذکر کریں گے. ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہیں گے. اور ایک لمحے کے لیے اگر انسان غافل نہ رہے، یہ بہت عظیم شان مقام ہے، بلند ترین مقام ہے. اور یہیں سے جو ہے فتوحات شروع ہو جائیں گی. فتوحات یعنی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو تحفہ ملے گا، فتح کریں گے، ان وادیوں کو فتح کریں گے، معراج کی طرف جائیں گے اگر یہ حالت ہو جائے. لہذا خیال ذکر کیسے کریں؟ ایک زبان سے ذکر کر رہے میں خیال کہیں اور ہے، اثر اس کا کم ہوگا. ایک مرتبہ یہی ذکر خیال سے کریں. اب اس کے ساتھ پھر ایک اور نقطہ بھی ایڈ کر لیں. علماء نے فرمایا، عرفاء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، دیکھیے سانس بھی رک نہیں سکتی، خیال بھی حرکت میں ہے اور آپ کی سانس بھی حرکت میں ہے. اب ان دونوں کو ملا لیں. یہ ٹیکنک ہے، یہ ٹولز ہیں، یہ علم ہے. اللہ اکبر. سانس رکے تو انسان مر جائے، خیال خود بخود چل رہا. یہ دونوں چیزوں کو اگر ملا دیں تو ایک نتیجہ نورانی ملے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ ڈسکورس ہوں گے پاورز، باطنی طاقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. خدا آپ کو وہ چیز عطا کرے گا یقیناً جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ان دونوں کو ملا دیں، سانس کو اور قوہ خیال کو. یعنی کس طرح؟ ایک مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں، ایک مرتبہ نکالتے ہیں. علماء کہتے ہیں جب سانس لو تو اسی سانس کے ساتھ کہو لا الہ، جب نکالو الا اللہ. اس طرح سے سانس کے ساتھ. تو یہ کیا ایک عادت ہو جائے گی، ہیبٹ ہو جائے گی کہ ایک سانس بھی میرا غفلت میں نہ گزرے. اللہ اکبر. اگر یہ مقام کسی کو مل جائے
تو ولی خدا ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ محبوب مولا علی ہے، وہ محبوب امام زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف ہے کہ ہر سانس میں ذکر خدا کر رہا ہے۔ جب سانس لے رہا ہے تو کہہ رہا ہے لا الہ ہے، جب نکال رہا ہے تو کہہ رہا ہے الا اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر یہ حالت پیدا ہو جائے تو خود بخود کیا ہوگا؟ انسان با ادب ہو جائے گا۔ بے ادبی تب ہوتی ہے جب خدا سے غافل ہو جائے، گناہ تب ہوتا ہے جب انسان غافل ہو جائے۔ کوئی انسان گناہ نہیں کرتا، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ اللہ، اسے واقعاً جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ $1 ملین پوائنٹس، اس سے بھی زیادہ یہ اہم بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلائی کہ گناہ کا خیال بھی نہ کرو، کیونکہ پہلے خیال آتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ ایسے کوئی گناہ نہیں کرتا، فلم دیکھنے کا خیال، برے کام کا خیال، جوا کا خیال، نشے کا، پہلے خیال آتا ہے۔ لیکن جو انسان خیال ہی کو پاک کر لے تو کیا کہنا، اس نے شیطان کے سارے راستے بند کر دیے۔ عزیزان گرامی، یہ خیال کی طہارت کی بحث ہے کہ اگر انسان خیال کو پاک کر لے تو سبحان اللہ۔ اور خیال کو پاک کرنا بہت آسان ہے۔ یہ سارے اذکار کس کے لیے؟ خیال پاک ہو جائے۔ نماز کس کے لیے؟ حضور قلب، 2 رکعت نماز، اللہ اکبر، جنت کا وعدہ، پیغمبر کا وعدہ، یعنی خیال پاک ہو جائے۔ ذکر کثیر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیر ذکر کریں، یعنی خیال کو پاک کریں۔ دعا کیا ہے؟ خیال کو پاک کریں۔ اب آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں جو ہیں خیال کی طہارت کے لیے ہیں۔ اگر خیال پاک ہو گیا تو جو بھی پریشانیاں ہیں وہ خیال میں ہوتی ہیں۔ جب خیال آتا ہے پریشانی کا تو انسان پریشان کرتا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں آزاد لوگ بہت کم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے خیال پہ کنٹرول ہے، اور یہی آزاد ہے، یہی متقی ہیں، یہی سب سے زیادہ خوشحال ہیں، یہی اصل عبادت کی لذت حاصل کر رہے ہیں، یہی عاشق خدا ہیں۔ عزیزان گرامی، جس بیچارے انسان کو اپنے خیال پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ بیچارہ آزاد کہاں، یہ غلام ہے کہ خیال پہ کنٹرول نہیں، کبھی ادھر کا خیال، کہیں بازار کا خیال، کبھی سبزی کا خیال، کبھی زمین کا خیال۔ یہ بیچارہ انسان مجبور ہے، اپنے خیال کا حاکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بدترین غلامی ہے، یہ کمزوری ہے۔ حدیث ہے، پیاری حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا، اللہ اکبر، نورانی حدیث، خود کو بدلنے کے لیے بہترین حدیث ہے۔ خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، خدا اسے نہ علم دیتا ہے اور نہ خدا اسے ادب سکھاتا ہے، یعنی ادب کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کچھ گناہوں کی وجہ سے خدا تو چاہتا ہے ہر ایک کو علم مل جائے، لیکن کچھ ظلم ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں، پھر خدا اس ظالم کو علم بھی نہیں دیتا اور اسے توفیق ادب نہیں۔ عزیزو، جب خیال پاک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان با ادب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، با ادب، اصل چیز ادب ہے، اور جب انسان با ادب ہو جاتا ہے اسی کے بعد یہ سارے راستے روحانیت کے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیے، بے ادب کو کچھ بھی نہیں ملتا، اصل ادب ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، کیا فرمایا؟ خبردار بے ادب نہ بنو، اگر تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہو گئی تو سارے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی بے ادب کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور انسان بے ادب کب بنتا ہے؟ جب ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو کیا ہم با ادب ہیں؟ خدا کے حضور میں ہم بے ادب ہیں، اور پیغمبر کے حضور میں ہم بے ادب ہیں، اہل بیت کے حضور میں ہم بے ادب ہیں۔ بے ادب کو کچھ نہیں ملتا، جو کچھ ملتا ہے با ادب کو ملتا ہے۔ تو جب خیال پاک ہو جائے انسان با ادب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پیغمبر آپ کو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ یہ خیال خدا مجھے دیکھ رہا، لیکن جنس میں عظیم لذت ہے، عظیم طاقت۔ بنی عباس کے ظالم نے کیا کہ ایک مومن کو پکڑا، اس کو مارا، زمین پہ لٹایا، اور تلوار سے اس کے پیٹھ پہ کئی زخم لگا، اور اس کے بعد تازیانے مارنے لگے، مگر یہ مسکرا رہا ہے، نہ رو رہا ہے نہ چیخ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، پیٹھ زخمی ہے، ظالم سپاہی ہینڈر سے مار رہے ہیں، وہ مسکرا رہا ہے۔ کہا تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کیا پھر مسکرا کیوں رہا ہے؟ کیا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی محبت میں مار کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے طاقت حضور کی، کہ
کہ اگر ہم خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں اور مراقبے کی حالت پیدا کر لیں کہ ہم خدا کے حضور میں ہیں، خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دنیا پوری کو ہم ہلا سکتے ہیں، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ جو مومن کی صفت حدیث میں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مومن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ طاقت کب آئے گی؟ جب ہم یہ حالت مراقبہ حاصل کریں۔ عزیزو، اصل لذت اسی میں ہے، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ اس کے بعد یہ سارے مقامات ہیں کہ پہلے خیال کو پاک کریں۔ خیال کو پاک کرنے کا فائدہ کیا؟ سارے جتنے بھی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، پریشانیاں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ خیال، برا خیال آتا ہے، پریشان خیال آتا ہے، تو یہ سیلف کلنگ تھاٹس ہوتے ہیں، خود کو خود مارنے والے خیال۔ اور کتنے لوگ بیچارے اس میں پریشان ہیں، ان کی نہ خوشی ہے، نہ زندگی ہے، نہ صحت ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت۔ دیکھیے، اگر ایک خیال، 30,000 خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اگر ان میں سے 100 خیالات بھی نیگیٹو ہوں، منفی ہوں، کوئی بھی خیالات منفی ہوں، آپ کے اندر خوف ہو، آپ کے اندر ڈر ہو، کہ مجھے فلاں مار دے گا، فلاں مجھے یہ کر دے گا، میری روزی بند ہو جائے گی، مجھے یہ جو گندے خیالات ہوتے ہیں، یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے کے خیالات ہوں، جب توحید کمزور ہو، ایمان کمزور ہو، خدا کے حضور میں، تو ایسے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب نیگیٹو خیال جنہیں کہتے ہیں، منفی خیالات کہتے ہیں، اگر یہ منفی خیال، نیگیٹو خیالات فقط 100 خیالات بھی آ جائیں تو سمجھیے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی خوشی کو برباد کر دیں گے۔ 100 خیال نیگیٹو گندے خیالات، تو یہ کیا؟ یہ 100 تازیانے ہیں، 100 تھپڑ ہیں جو آپ خود کو خود مار رہے ہیں۔ دشمن کی ضرورت نہیں، آپ خود کے خود دشمن ہیں۔ کیونکہ جب بھی نیگیٹو آپ سوچتے ہیں، انشاءاللہ آگے اگر وقت ملا تو ان پر گفتگو ہوگی کہ نیگیٹو تھاٹس کیا ہیں۔ پیسمسٹک جو لوگ ہیں، ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی نیگیٹو سوچتے ہیں تو کس حالت میں چلے جاتے ہیں؟ سائیکالوجی نے کہا کہ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، جس پر ہم نے گفتگو کی۔ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے گئے، یعنی خطرے کے موڈ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ برین سے ہارمونز نکلتے ہیں۔ یہ ہارمونز کیا ہے؟ پورے بدن کو نقصان دیتے ہیں، جگر کو تباہ کر دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، کڈنیز کو تباہ، شوگر ہوتی ہے، 28 بیماریوں سے زیادہ، 30 بیماریوں سے زیادہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، طاقت نہیں رہتی، انرجی نہیں رہتی نیگیٹو سوچنے والوں کو۔ لہٰذا آپ نے دیکھا، اگر خیال پاک ہو جائے تو سمجھیے دنیا آخرت کے آپ کے مسئلے حل ہو گئے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ شہرک کے زیادہ نزدیک ہے۔ اب آپ کو کیا ڈر ہے؟ اور ادھر سے کیا ہے؟ با ادب انسان ہوتا چلا جائے۔ اللہ، اب ادب کیا ہے؟ آنکھ بھی با ادب ہو، خدا دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، تو آنکھ کا ادب کیا ہے؟ کہ آنکھ سے بس وہی کام کرے جس سے میرا رب راضی، ادھر نہ دیکھے جہاں دیکھنا حرام۔ آنکھ کا ادب یہ ہے، زبان سے بس وہی گفتگو کرے جو واجب ہو یا مستحب ہو، جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے میرا آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ زبان سے بس وہی گفتگو ہو، ہاتھ سے بس وہی کام ہو۔ ہاتھ کا ادب یہ ہے جس سے خدا راضی ہو، اہل بیت راضی ہو۔ اور کان، بس کان کا ادب یہ ہے کہ وہی بات سنیں جس سے محبت خدا میں اضافہ ہو، جس سے محبت اہل بیت میں اضافہ ہو۔ اور پاؤں کا ادب یہ ہے کہ یہ پاؤں بس وہیں حرکت کریں جہاں خدا چاہتا ہے، جہاں اہل بیت چاہتے ہیں۔ اور پیٹ کا ادب یہ ہے کہ اس پیٹ میں بس وہی لقمہ جائے جس سے خدا راضی ہو، اہل بیت راضی ہو۔ عزیزان گرامی، اور خیال کا ادب کیا ہے؟ کہ جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کتنی بے ادبی ہے، میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں۔ استاد امام خمینی آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے ہیں، اپنے نفس سے کہتے، بڑے پیارے جملے، اے نفس، گناہوں پہ تو رونا ہے، مگر تو نے اپنی عبادتوں پہ بھی رونا ہے کہ تیری عبادتیں ناقص ہیں۔ نماز تو پڑھتا ہے، سورہ الحمد پڑھتا ہے، سورہ الحمد میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور تو پیٹھ دے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ واقعاً قرآن یعنی کلام خدا، خدا ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم اسکول چلے جاتے ہیں، اسکول کا خیال، بازار کا خیال، یعنی خدا کو پیٹھ دے رہے ہیں۔ لہذا خیال کا ادب یہ ہے کہ ایک نظر کرم اگر خدا ہم سے ہٹا لے، نہ ہمارا وجود رہے نہ ہماری نشانی رہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ ہمارا وجود اس کے کرم پر ہے۔ تو جب مسلسل اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہے تو یہ کتنی بے حیائی ہے، یہ کتنی بد اخلاقی ہے، یہ خلاف ادب ہے۔
کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، واقعی یہ ادب ایک عظیم شان تبدیلی لائے گا، اور اس کے بعد اس ادب کے ساتھ ذکر بھی، انسان دیکھے بھی میں کتنا ادب۔ اسی لیے اہل بیت نے نسخے بتلائے کہ آیا آپ طہارت کی منزل پر پہنچ گئے، ٹیسٹ کرنا ضروری ہے، سول کے پاورز ڈسکور ہوئے یا نہیں، اس کے لیے فرمایا یہ ذکر اسی لیے کہ دیکھو چیک کرو، خلوت میں پڑھو الاحد، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، الاحد الاحد 1000 مرتبہ پڑھ کے دیکھو خلوت میں۔ اگر تمہارے روح کے اندر طہارت ہو گئی تو یقیناً تمہیں خدا ایک فرشتے سے ملاقات کرائے گا۔ اگر ملاقات نہیں ہوئی جبکہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں، یعنی کچھ رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے آئندہ مجالس میں جا کے، کہ یہ مراقبہ، یہ خلوت، یہ ڈسکور کرنا روح کی طاقتیں اور برین کی کلید، اس کی چابی تو مراقبہ ہے۔ ہمیشہ حالت حضور میں رہیں، ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں رہیں، لیکن اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں۔ شیطان دشمن ہے، شیطان بلا دیتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، یقین اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ کتنی رکاوٹیں ہیں جن کو ہٹانا ہمارے لیے لازم ہے۔ آئیے اگر مراقبہ سیکھنا ہے کربلا والوں سے سیکھیں۔ مولا حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے، اتنے زخم تھے، شاید کوئی شمار بھی نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روایتوں میں کہ اگر ایک جگہ پر کسی نے تلوار ماری تھی تو دوسرے ظالم نے وہیں پہ آ کے نیزہ مارا تھا، اور تیسرے ظالم نے وہیں پر آ کے پتھر مارا تھا۔ زخم کے اوپر زخم تھے، مگر اللہ اکبر، مولا حسین تیری جرت پہ سلام، مولا حسین تیرے عشق خدا پہ سلام، مولا حسین تیری نماز پر سلام۔ الحمدللہ زخموں سے چور چور ہیں صحرا کے لال، مگر عاشق عبادت ہیں، عاشق نماز ہے، اور نماز کیا عشق کی نماز ہے۔ نماز میں اللہ اکبر ذکر خدا کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں نماز کے بعد، اے خدا میری یہ قربانی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، عشق سے بھری ہوئی ہے داستان کربلا، عشق سے بھری ہوئی ہے داستان کربلا، ایک ایک لمحہ عشق خدا سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے مولا حسین پہ سلام، چند جملے مصائب کی عرض کریں۔ السلام علی الحسین۔ مولا آپ کے آخری سجدے پہ ہمارا سلام۔ مولا حسین کا سر سجدے میں ہے، چاروں طرف ظالم قاتل آئے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ ظالم کھڑے ہیں مولا حسین کو قتل کر، کچھ ظالم ڈر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں زندہ ہے حسین، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں شہید ہو گیا۔ اس حالت میں شمر ملعون نے بڑا ظلم کیا۔ سنیں کیا ظلم کیا۔ شمر ملعون نے کہا یزیدیو اگر معلوم کرنا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سنیں گے شمر نے کیا ظلم کیا۔ شمر ملعون نے بلند آواز سے فریاد کی، کیا فریاد، آئے خیمہ بے حملہ کرو، آئے خیمہ بے حملہ کرو، زینب کلثوم کی چادریں چھینو۔
مولا حسین کے پورے بدن سے خون بہ چکا تھا، بہت کمزور تھے، مگر میں قربان حسین مولا آپ کی غیرت پہ ایک مرتبہ سجدے سے اٹھے اور گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے۔ حسین نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے، فرمایا اے ظالموں، اگر قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کرو، او مگر یہ نبی کی نوازیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کا احترام قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، فریاد کی عباس کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو، یہ دشمن خیموں پہ حملہ کرنا چاہتا، او میرے شیروں میں تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہا، اے خدا مولا حسین کی مظلومیت و غربت کے صدقے میں اے میرے اللہ ہمیں حالت حضور و مراقبہ نصیب فرما کہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، تجھ سے غافل نہ رہیں، امام زمانہ سے غافل نہ رہیں۔ اللہم صلی